الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور آج کے اس مبارک دن میں اور اس مبارک وقت میں اور اس مبارک نماز کے لیے ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں بھیجا اس کی وجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود دنیا میں ہمیں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ہماری دوسری ساری ضرورتیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری کر رہے ہیں، ہمارے لیے پوری کرنا ضروری ہے، اس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں کو روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث ذکر کی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہماری حالت کو ذکر کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ آگے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پیشین گوئیاں جو آگے ہونے والی ہے وہ حدیث پاک میں ذکر فرمائی۔ بزرگوں اور دوستو، ان ساری حدیثوں کو اگر ایک کے بعد ایک آپ دیکھتے رہیں تو آج 1400 سال پورے ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی، یہ کہ آگے ایسا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے ہوا، اسی طریقے سے ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے ہوگا اور پھر قیامت آ جائے گی۔ بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں، لیکن اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حالتوں کو دیکھا۔ اللہ جل جلالہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری حالت مکاشف کی کھول دیا اور بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد دوسرا زمانہ آئے گا وہ بھی اچھا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ آئے گا وہ بھی اچھا ہے، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یفشی الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، اور یعنی زمانہ خراب ہو جائے گا، حالات بگڑ جائیں گے اور لوگوں کے حالت بھی خراب ہو جائیں گے، اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کا جو زمانہ ہمارے سامنے آیا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس میں صبح سے لے کر شام تک یا شام سے لے کر صبح تک، یا بازار میں جاؤ تو بازار میں، بازار سے باہر رہو تو باہر میں، جہاں کہیں بھی جاؤ، ہر آن اور ہر لمحے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عصیان کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے نہ ماننے کا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا خیر القرون قرنی جا کہا گیا، اس میں گناہ ہوتے تھے لیکن بہت کم، اور اگر ہو گیا تو فوراً اس کی توبہ تلہ استغفار وغیرہ کا انتظام ہو جایا کرتا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کھجوروں کی تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کے پاس کھجور لینے کے لیے آئی، انسان ہے، انسانوں کے ناطے اس کی نظر پڑی تو اس کا جی چاہا کہ اچھی ہے اندر چلی جائے، کہا کہ اندر گوداؤن میں بہت اچھی کھجور رکھی ہیں، ذرا دیکھ لو۔ وہ سچ سمجھی اور سچ سمجھ کر وہ گوداؤن میں چلی گئی۔ اس آدمی کی نیت میں خرابی آ گئی، وہ اس کے پیچھے چلا گیا اور جا کر اس نے اپنے باہوں میں جکڑ لیا اور بوسہ دے دیا۔ بوسہ دے تو دے دیا، لیکن فوراً اس کے دل کے اوپر افسوس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کا کام کیا۔ آج بڑے سے بڑے گناہ ہم کر لیتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے وقت بھی، گناہ کرنے کے بعد بھی ہمارے دل پر جو افسوس ہونا چاہیے، جو گناہ کی ایک حالت پیدا ہونی چاہیے، گناہ کی ایک صورت پیدا ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ اس صحابی نے گناہ تو کر لیا، لیکن فوراً اس کے دل پر یہ اثر پڑا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کا کام کر لیا، اپنے نفس کی بات مان لی، اور نفس کی بات مان کر میں نے ایسا کیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا منہ دکھلاؤں گا۔ اسی حالت میں اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنی جگہ کو چھوڑ کر سیدھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجلس لگی ہوئی تھی، وہ جا کر کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھرا لیا، اس کی بات کو توجہ سے سنی، لیکن جواب کچھ نہیں دیا۔ وہ آدمی بے چین ہوا، اور بے چین ہو کر پھر سامنے آیا، اور سامنے آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گندہ ہو گیا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری طرف منہ پھیر دیا، وہ تیسری طرف آیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اندازہ کرو کہ گناہ ہوا ہے اس سے، اور گناہ کا افسوس، گناہ کی سزا، گناہ کی حالت اس کے دل پر کتنی اثر کر رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار گزارش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے، کہیں ایسی حالت میں میری موت آ گئی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ بزرگوں اور دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جماعت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی بھی آیا تھا، وہ بھی جماعت میں شریک ہو گیا، نماز پڑھ لی اس نے۔ نماز کے بعد اللہ جل جلالہ و امن والوں نے آیت نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک کی آیت ہے۔ یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس سے گناہ ہو گیا تھا، لیکن وہ گناہ کبیرہ نہیں۔ درمیان میں آپ کو میں بتا دوں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تو کہا جاتا ہے گناہ صغیرہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ تو جب تک آدمی سچی توبہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اور گناہ جو صغائر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر گناہ کے نیکیوں کے کام کرنے کی وجہ سے، آپ نے 12 فضیلتوں میں سنا ہوگا کہ وضو کرتے ہوئے اگر تم نے چہرہ دھویا تو چہرے کے سارے گناہ وہ دھل جاتے ہیں، وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھویا تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ وہ دھل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے نیکیوں کے کوئی کام نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو تو معاف فرماتے رہتے ہیں، لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں ان کبیرہ کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلکم خطاؤن، آپ سب لوگ گنہگار ہو، اور ظاہر بات ہے
کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس ملک میں جی رہے ہیں، جس تہذیب اور تمدن میں ہم جی رہے ہیں، وہ سارا خطا سے بھرا ہوا ہے، اسلام کے خلاف ہے، اور کیا ہے، نفسانیت اور شہوانیت سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی گھر خالی نہیں ہوگا کہ ٹی وی نہ ہو، کوئی گھر خالی نہیں ہوگا کہ وہاں گانے نہ بج رہے ہوں، اور اگر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی، کتنا ہی متقی اور پرہیزگار آدمی باہر نکلے گا، عورتوں کے اوپر نظر پڑے گی، کتنی حفاظت کرے، ہر صورت میں ہم کیا ہے، گنہگار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر بات ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہماری ساری ضرورتیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مانگے بغیر پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالی پوری کر رہا ہے۔ اب اس کے ایک میں اپنی مثال، اپنے طور پر مثال میں بتاؤں کہ دیکھو، ہم اپنے گھر میں بیوی کو، بچوں کو، بچیوں کو، گھر کے جو اپنے آدمی ہیں، ان کی ہم ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اگرچہ میں یہ کہوں کہ ہم تو پوری نہیں کرتے، وہ تو اللہ ہی پوری کراتا ہے، لیکن ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ میں نے کھانا لا کر دیا، میں نے کپڑے لا کر دیے، اس میں سب میں آ رہا ہے، گویا کہ ہم کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کروا رہا ہے وہ تو۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر والوں کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور جو مانگتا ہے اسے اچھی سے اچھی چیز اسے دے رہا ہے، اور پھر بھی وہ عورت، پھر بھی وہ بچہ، پھر بھی وہ بچی اگر باپ کی بات کو نہ مانے، باپ کے جو باپ کرنے کے لیے کہے اس کے خلاف کرے، تو بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ ہر ایک آدمی بہت سخت ناراض ہو جائے گا، اور یا تو مدد کرنا بند کر دے گا، اور اگر مدد کرنا بند نہیں کرتا تو اس کو اپنے گھر سے نکال دے گا کہ تم میری بات نہیں مانتا ہے، نکل جاؤ۔ عامةً ایسا ہی ہوتا ہے۔ سوچو اگر ذرا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسا معاملہ ہوتا تو بتاؤ ہمارے دنیا میں کہاں پاؤں رکھنے کی جگہ ہوتی، اور ہم کیا کرتے، کہاں سے کھانا کھاتے، کہاں سے تندرستی لاتے، کہاں سے ضرورت پوری کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو حلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہم کو چھوٹ دے رکھی ہے، اس وجہ سے ہم کتنے بھی گناہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ابھی سزا نہیں ہے، بلکہ مہلت دی گئی ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے، یہاں دو فرشتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر سیکنڈ کا اور ہر منٹ کا ہر کام وہ لکھ رہے ہیں۔ دائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ نیکیوں کے کام کو لکھتا ہے، اور بائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہر گناہ کے کام کو لکھتا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کے فضل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو سمجھو۔ نیکی کا جب کام کوئی کیا، مثلا بھی ہم مسجد میں آئے، اللہ اکبر پڑھا، سبحان اللہ پڑھا، فوراً وہ فرشتے نے ہمارے لیے لکھ دیا کہ اس سیکنڈ میں اس نے نیکی کا کام کیا، اس کو اتنی نیکی ملی، اتنی نیکی ملی، اتنی نیکی ملی۔ اور اس نیکی میں بھی جتنا اخلاص تمہارا بڑھتا جائے گا، ایک نیک کام کرو تو ایک نیکی تو ملنی ہی ہے، لیکن چونکہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس امتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی کے 10 گنا نیکی لکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک نیکی کرو، فرشتہ 10 نیکی لکھے گا۔ دوسری امتوں میں ایک نیکی کرو تو ایک نیکی، ایک گناہ کرو تو ایک گناہ، لیکن ہمارے لیے یہ لکھا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا جب کوئی ہم گناہ کرتے ہیں، تو یہ فرشتہ اس گناہ کو لکھنے کی تیاری کرتا ہے، لکھنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ فرشتہ جو داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جا۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ فرماتے ہیں، دیکھو کیا بات ہے، ذرا سوچو۔ یہ فرشتہ اس فرشتے کو کہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے غلطی سے گناہ ہو گیا ہے، میرے بندے سے غلطی سے گناہ ہو گیا ہے، اور یہ میرا بندہ فوراً گناہ سے توبہ کرے گا،
اور جب یہ توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، جب معاف کر دوں گا تو لکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی، اس لیے تھوڑی دیر انتظار کر لو کہ وہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں۔ بزرگ اور دوستو، ایسا کرم والا، ایسا رحم والا، ایسا فضل والا اللہ جل جلالہ و امن والو ہے، لیکن ہم اس کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے اپنی مثال اب یہ بتائی کہ اپنے گھر میں ہم سے اتنا برداشت نہیں ہوتا، ہم تو پھٹافٹ اس کا بدلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ قادر ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ میرے بندے سے غلطی سے گناہ ہو گیا ہے، اب یہ توبہ کرے گا۔ تو بزرگ اور دوستو، اس وقت میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اپنے آپ کو خطا کار سمجھو، اپنے آپ کو گنہگار سمجھو۔ اگر گنہگار سمجھ کر توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے گی۔ اس سے پہلا اگر واقعہ میں تمہیں بتاؤں تو شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو شیطان کو حسد آ گیا کہ میں اتنا عبادت کرنے والا، میں اتنی اللہ کی عبادت کرنے والا، اور یہ درجہ مجھے نہیں ملا اور اسے کیوں ملا؟ اور اس حسد میں آ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لعین قرار دے دیا، رحمت سے دور قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا۔ آپ حضرت جانتے ہیں، اسی نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے دیے، دل میں خیال پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس جنت میں رہو، کھاؤ پیو، مزہ کرو، عیش کرو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو الجھن میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتوں کی صف میں نہ بیٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ جنت میں نہ رہنے والے بن جاؤ، اس لیے منع کیا ہے، کھا لو کچھ نہیں ہوگا، اور کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، سارے جنت کی نعمتیں حضرت آدم علیہ السلام سے اتر گئی۔ یہ سارے قصے آپ حضرات نے سنے ہوئے ہیں۔ مجھے اس میں صرف اتنا بتانا ہے کہ شیطان نے بھی گناہ کیا، اور گناہ کر کے وہ مردود ہو گیا، اللہ کا ناپسندیدہ ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، لیکن غلطی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ اتنا ساری مخلوق اگر روئے تو ان کے آنسو سے نہیں ہو سکتا جتنا حضرت آدم علیہ السلام روئے ہیں۔ اور اس رو کر جو معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بھول کو معاف کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر نبی بنا دیا، اور وہی مقام دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ تو بزرگ اور دوستو، اس مختصر سی مجلس میں میرا پیغام بھی آج یہی ہے۔ اولاً تو ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اور ان گناہ کا ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے، حالانکہ بڑے گناہ بھی کرتے ہیں اور چھوٹے گناہ بھی کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یا گناہ کے معاف ہونے کے لیے توبہ کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے، پھر کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ابھی تو جوانی کا زمانہ ہے، بوڑھے ہو جائیں گے، چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، مسجد میں بیٹھ کر پھر اس سب بڑھاپے میں سب تو گناہ کی توبہ کر لیں گے، لیکن اس سب گناہ کی توبہ کرنے سے پہلے موت آ جاتی ہے، اور سارے گناہ لے کر ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، جب اللہ جل جلالہ و امن والہ اتنے رحیم ہے، اور جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر وہ دعا مانگتا ہے، دعا مانگتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا، لیکن جب توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توبہ کرنے والا بندہ سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے
اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ مسرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں مثال دے کر سمجھایا ہے، اور وہ عجیب مثال ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ مثال بتاتا ہوں کہ جس سے پتہ چلے کہ دیکھو ہم کیسے ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنے گنہگار ہیں، کتنے نافرمان ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں کے یہاں ہماری توبہ کی کتنی قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، اس زمانے میں جب آدمی سفر کے لیے نکلا کرتا تھا تو کھانے پینے پہننے وغیرہ ساری چیزیں ساتھ میں لے کر نکلنا پڑتا تھا، ہوٹلیں تو تھی نہیں، اس لیے اونٹنی پر سفر ہوتا تھا، تو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے سارا سامان، جتنا تمہارا لمبا سفر ہو وہ سارا تمہارے ساتھ ہوتا تھا، کہیں ملتا نہیں تھا، نہ ہوٹلیں تھی، نہ مال تھے، نہ دکانیں تھی، نہ کچھ۔ ایک آدمی سفر میں نکلا اور جتنی ضرورت تھی کھانے پینے رہنے کی، حتیٰ کہ پانی کی بھی، وہ بھی سارا اس نے رکھ لیا، اس لیے کہ راستے میں یہ چیزیں نہیں ملتی تھی، اور وہ سفر میں چلا۔ سفر میں چلتے چلتے تھکان لگی، دوپہر ہوئی، تو اس نے سمجھا کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہیے، بہت تھک گیا ہوں، تو اس نے اونٹنی کو کھڑی رکھی، ایک بہت بڑا درخت آیا، اس کا چھاؤں تھا، سایہ تھا، تو اس چھاؤں کے نیچے وہ اترا۔ اور بعض مرتبہ تھکان اتنی لگی ہوتی ہے کہ آدمی سب کچھ قربان کر دیتا ہے، کھانا پینا سب کچھ قربان کرتا ہے، بس ذرا لیٹ جاؤں، آنکھ لگا لوں، ذرا سا سو جاؤں، بس یہ کر کے ٹیک لگائی اس نے درخت کی، اور درخت کے ٹیک لگانی تھی کہ اس کو نیند آ گئی۔ اب وہ اونٹنی جو تھی وہ جانور تھی، جب اس کو باندھا نہیں ہے تو وہاں سے آہستہ آہستہ چڑھتے 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 آگے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور دیکھا تو وہاں پر وہ اونٹنی ہے نہیں۔ اب اس کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ سارا کھانا اور سارا سامان اونٹنی کے اوپر موجود ہے، لیکن اونٹنی ہے ہی نہیں۔ اب یہ تلاش کرنے کے لیے نکلا، ادھر تلاش کرتا ہے، ادھر تلاش کرتا ہے، ادھر تلاش کرتا ہے، ادھر تلاش کرتا ہے۔ ہڑبڑی میں، پریشانی میں جب آدمی تلاش کرتا ہے تو ملتا بھی نہیں، اور پریشانی اور بڑھ جاتی، اس کی پریشانی اور بڑھ گئی، اور اس نے سمجھا کہ اب تو جانور چلا گیا، اب کہاں اس کو تلاش کرنے کے لیے جاؤں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، چل ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس طریقے سے وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا تو ایسی حالت میں پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اور پھر جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت نا امیدی کے بعد جب اس کو یہ اونٹنی ملی ہے تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ کبھی اگر کسی کو ایسا موقع پیش آیا ہے اور کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ احساس کر سکتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا خوش ہو گیا کہ خوش ہونے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری جان بچا لی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جانور واپس دے دیا، سامان واپس مل گیا، خوش ہو گیا وہ۔ لیکن بعض مرتبہ جب انتہائی درجے کی خوشی ہو جاتی ہے تو آدمی بولتا کچھ ہے اور زبان سے نکلتا کچھ ہے۔ حدیث پاک میں جو الفاظ آئے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ خوشی کے مارے کہہ رہا کہ یا اللہ میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے کہ تو نے مجھے یہ دے دیا۔ کتنا الٹا کہہ دیا اس نے، لیکن خوشی کے مارے یہ کہہ رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگار آدمی، نافرمان آدمی، دیکھو یہ ہے اصل چیز، گنہگار آدمی جب گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی میں نے اس واقعے میں بتائی
کہ بولنے میں وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اور خدا کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ انتہائی درجے میں خوشی ہوتی ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، اب ہم نے گناہ کیے ہیں، اور گناہ کر کے اگر ہم نے توبہ نہیں کی اور اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو کہاں جائیں گے؟ یہ ہر ایک آدمی جانتا ہے، مجھ سے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جہنم سے بچائے. لیکن اگر ہم نے توبہ کر لی ہے تو اس توبہ کے بھی بہت سارے درجات ہیں. ایک درجے میں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرے درجے میں جن جن عضو سے گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عضووں سے بھی وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. تیسرے درجے میں جس جگہ پر وہ گناہ کیے ہیں، یہ بھی لمبی تفصیل ہے لیکن وقت نہیں رہا، کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے یہ گناہ کیا. تو جھوٹ بولنے کی تو ہمیں عادت ہے ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی کہیں گے نا ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پر سل لگا دیں گے اور ران کو بتائیں گے. اب یہ پہلا بولنا جیسے منہ بولتا ہے اس طریقے سے ران بولنا شروع کرے گی، ہاں یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. تو یہ کہے گا کہ تو کیوں بول رہی ہے؟ کہا جس اللہ نے تجھے بولنے کا اور حکم دیا تھا اس نے مجھے بولنے کا حکم دیا تھا، میں بتا رہا ہوں. تو اعضاء خود گواہی دیں گے. اور پھر جس جگہ پر گناہ کیا ہے وہ ساری جگہ گواہی دیں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ عید کی نماز پڑھتے جاتے ہوئے ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ تاکہ تمہارے لیے گواہی بڑھ جائے. جتنے دو جگہ سے جاؤ گے الگ الگ جگہ پر پاؤں پڑے گا تو وہ سب قیامت کے دن نیکی کے لیے بھی گواہی دیں گے، برائی کے لیے بھی گواہی دیں گے. تو بزرگوں اور دوستوں، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل گناہ کو معاف کر دیتا ہے. پھر بھی ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یا ہمت نہیں ہوتی یا ہم توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے، ہمارا ابا جان نے، گناہ نہیں کی تھا، غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی پر اتنا روئے، اتنا توبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس درجے پر پہنچا دیا. اور شیطان نے توبہ نہیں کی بلکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دلیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا. تو یہ دو راستے ہیں اور ہم خطاکار ہیں، گنہگار ہیں. حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون. یہ بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم گنہگار ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو ہم گنہگار سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہ بھی ایک دوسرا بڑا گناہ ہے. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو گنہگار سمجھو. اللہ کے رسول معصوم، سمجھ میں آیا؟ انبیاء معصوم، فرشتے معصوم، لیکن انبیاء اور فرشتے کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا اولیاء اللہ جو ہیں وہ کوئی معصوم نہیں. ہاں وہ محفوظ ہیں، گناہ سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ہم تو سراپا خطا کار ہیں، سراپا گنہگار ہیں. اس وجہ سے ہمیں ہر وقت، اگر ہر وقت نہیں تو رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے. اور اگر اتنا بھی وقت نہ ملے تو ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے لیے آئے ہو تو جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہو تو جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور رو رو کر مانگنا چاہیے. اگرچہ نہ رویا جا، ہمارا دل سخت ہو گیا ہے تو رویا نہیں جائے گا، کوئی بات نہیں، رونے کی شکل بناؤ. اور اگر رونے کی شکل بھی نہیں بنتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی عاجزی پیش کرو کہ یا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن میں تیرا بڑا گنہگار بندہ ہوں، میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، میرے گھر والوں کی مغفرت فرما دے. ذرا سے بولنے پر کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.